اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو پچھلے درس میں ہم نے کہا تھا کہ اغما بے ہوش ہوا ہے بندہ تو اس پہ کیا قضا واجب ہوگی یا نہیں، تو وہ والا بے ہوش جس کی پہلے نیت نہیں تھی روزے کی، جیسے وہ ہم نے مثال دی ہے کہ 1 مہینہ بے ہوش پڑا ہے بندہ، 2 مہینے کومے میں ہے، تو ان پر ماہ رمضان کے روزے کی قضا نہیں ہوگی۔ قضا کی بات اس بے ہوش کے لیے آئی ہے، پیچھے احتیاط واجب کی بنا پر شروع میں آئی تھی کہ جس کی پہلے نیت تھی اور دن کو بیدار بھی ہو گیا ہے، تو اس کے بارے میں آئی ہے ساری تفصیل کتاب الصوم کے شروع میں پہلے درس میں ساری گزر چکی ہے۔ اچھا، آج بات ہوگی فصل 9 میں ثبوت الہلال، چاند کے بارے میں بات ہوگی، اہم بات ہے۔ تو فرمایا کہ چاند جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے کہ پہلی ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی، عید کا چاند یا ماہ رمضان کا چاند یا دوسرے جو چاند ہیں، ذی الحج کا چاند، جب عید ہم نے حج کرنی ہے تو وہ بھی ضروری ہوتا ہے، تو کہا چاند ثابت ہوتا ہے۔ ایک تو علم ہو گیا ہے، علم اطمینان سے بڑھ کے چیز ہے، 100% جس کو ہم کہتے ہیں، جس میں کوئی شک نہیں ہوتا، علم ہے جو خود دیکھ کر آپ کو حاصل ہوا ہے، یا تواتر جو ہے نقل و تواتر کے ساتھ کہ لوگوں نے دیکھا ہے اور متواتر ہو گئی ہے یہ بات کہ چاند نظر آ گیا ہے، تو اس سے بھی علم ہوتا ہے، یا اس کے علاوہ کوئی اور راستے سے علم ہو جائے تو علم جو ہے وہ حجت ہے، اس سے چاند ثابت ہو جائے گا۔ دوسرا طریقہ جس سے چاند ثابت ہوتا ہے وہ ہے اطمینان، لیکن وہ اطمینان جو حاصل ہو عقلائی اسباب سے، اطمینان کے اسباب ہوتے ہیں، انسان کو اطمینان ہوتا ہے تو اس کا وہ اسباب ہیں جس کو عقلاء قبول کرتے ہیں، مثلا شیعہ مشہور ہو گیا ہے، یہ تواتر سے کم چیز ہے، تو یہ مناشع عقلائیہ میں سے ہے، ایک سبب یہ بھی ہے، اسباب عقلائی اسباب میں سے ایک یہ سبب بھی ہے، تو اطمینان سے بھی چاند ثابت ہو جاتا ہے۔ اور 30 دن گزر گئے ہیں پہلے مہینے کے، تو 30 دن کے بعد یقیناً 31 کبھی بھی نہیں ہوتی چاند کے حساب میں، تو پہلی ہو جائے گی 30 کے بعد۔ اور چوتھی چیز جس سے، بس یہ چوتھی 4 چیزیں ہیں، چوتھی چیز جس سے چاند ثابت ہوتا ہے وہ ہے بینہ قائم ہو جائے، شرعی گواہی جس کو ہم کہتے ہیں، چاہے حاکم شرعی کے پاس ہو یا حاکم شرعی کے پاس نہ ہو، آپ کو 2 عادل گواہ مل گئے ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ ہم نے چاند دیکھا ہے، تو ان کی گواہی سے بھی چاند ثابت ہو جاتا ہے، بس اس کی کچھ شرائط ہیں جو آگے آ رہی ہیں کہ بینہ کس طرح کی ہو۔ یثبت الہلال بالعلم حاصل من الرؤیا والتواتر وغیرہ، چاند ثابت ہو جاتا ہے علم سے جو حاصل ہو، خود دیکھنے سے یا تواتر سے، یا اس کے علاوہ کوئی اور اسباب ہیں جن سے آپ کو علم ہو گیا ہے، تو علم کی بڑی قیمت ہے۔ او بالاطمینان، یہ دوسرا راستہ ہے، اطمینان الحاصل من الشیعہ، جو شیعہ یعنی مشہور ہو گئی ہے بات، اس سے حاصل ہوا ہے، تو یہ بھی عقلائی سبب ہے۔ او غیر ہی من المناشع العقلائیہ، یا اس کے علاوہ کسی عقلائی سبب سے حاصل ہو، مثلا جیسے مرجع وقت جو ہے اس نے اعلان کیا ہے تو لوگوں کو اطمینان ہو جاتا ہے، یہ بھی ایک عقلائی سبب ہے۔ تو یہ چاند ثابت ہوگا مرجع کی بات سے، اس وجہ سے نہیں کہ وہ مرجع ہے، اس وجہ سے کہ آپ کو اطمینان ہو گیا ہے، اگر آپ کو اطمینان نہ ہو تو چاند آپ کے لیے ثابت نہیں ہے۔ اچھا، تیسرا طریقہ بمضی 30 یوما من ہلال شعبان، شعبان کے 30 دن ہو گئے ہیں، فیثبت ہلال شہر رمضان، تو ماہ رمضان کا چاند ثابت ہو جائے گا۔ اور 30 یوما من ہلال شہر رمضان، یا رمضان کے 30 دن گزر گئے ہیں تو فیثبت ہلال شوال، تو عید کا چاند ثابت ہو جائے گا۔ یہ 3 طریقے ہو گئے۔ چوتھا طریقہ جو چاند ثابت کرتا ہے بشہادت عادلین، 2 عادل مرد، ان کی گواہی سے، خواتین کی گواہی نہیں چلے گی، اور 1 عادل اور ساتھ اسی سے قسم اٹھواؤ تو اس طرح بھی گواہی نہیں چلے، 2 عادل۔ ولا یثبت بشہادت النساء، خواتین کی گواہی سے چاند ثابت نہیں ہوتا، ولا بشہادت العادل الواحد ولو مال یمین، 1 عادل ہے اور ساتھ قسم بھی اٹھا رہا ہو تو یہ اس سے ثابت نہیں ہوتا۔ بس یہی 3 طریقے تھے، یہی 4 طریقے تھے چاند ثابت کرنے کے، اور آگے جو باتیں آ رہی ہیں ان سے چاند ثابت نہیں ہوتا۔ ولا بقول المنجمین، نجومیوں کی بات سے بھی ثابت نہیں ہوتا، ولا بغیبوبت بعد الشفق،
چاند اگر شفق کے بعد غائب ہو رہا ہے، شفق یعنی مغرب میں جو سرخی ہے، وہ سرخی ختم ہو جائے گی سورج غروب ہونے کے بعد جو ہوتی ہے، اس کے بعد چاند کھڑا ہے یہاں تک کہ سرخی ختم ہو گئی اور چاند پھر غروب ہوا ہے، تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوگا کہ آج یہ دوسری کا چاند ہے اور کل پہلی تھی، ایسے نہیں ہوگا۔ کل اگر نظر نہیں آیا، ان 4 طریقوں سے ثابت نہیں ہوا، تو آج ہی پہلی کا چاند ہے۔ ولا بغیبوبۃ بعد الشفق، سرخی کے بعد، مغربی سرخی کے بعد غائب ہو رہا ہے، تو اس سے ثابت نہیں ہوتا، یہ بات ثابت نہیں ہوتی لیدل علی انہ للیلۃ سابقۃ، کہ وہ دلالت کرے کہ آج دوسری کا ہے اور کل سے پہلی ہو چکی تھی، ایسے ثابت نہیں ہوگا۔ ولا بشہادۃ العدلین، 2 گواہ عادل ہیں، انہوں نے گواہی دی ہے، لیکن اذا لم یشہدا بالرؤیا، جب وہ خود رویا کی، خود دیکھنے کی گواہی نہیں دے رہے، انہوں نے کہا کہ جی فلاں نے دیکھا ہے اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا ہے، تو اس طرح گواہی نہیں چلے گی، خود دیکھا ہو۔ یہ آگے گواہی کی شرائط آ رہی ہیں، ان میں سے یہ شرط وہیں لکھی جاتی تو اچھا تھا، بہرحال یہ ادھر آ گئی، ہم وہاں بھی آپ کو ذکر کریں گے۔ تو گواہ جو گواہی دے رہے ہیں انہوں نے خود دیکھا ہو، اگر خود نہیں دیکھا تو ثابت نہیں ہوگا۔ ولا برؤیتہ قبل الزوال، زوال سے پہلے اگر کسی نے دیکھ لیا ہے، لیکون یوم الرؤیا من الشہر اللاحق، زوال سے پہلے دیکھ لیا ہے آسمان پہ جہاں بھی چاند پہنچا ہوا تھا، انہوں نے دیکھ لیا ہے تاکہ وہ پھر یہ کہیں کہ آج کا دن پہلی کا دن ہے، زوال سے پہلے دیکھ کر کہیں ابھی پہلی ہے، تو ایسے نہیں ہوگا۔ ولا بتطوق الہلال، اور کبھی ایسا ہوتا ہے چاند کا جب سورج غروب ہو جاتا ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے، تو چاند کا دائرہ سا نظر آ رہا ہوتا ہے، تھوڑا سا چمکدار، اور باقی چمکدار نہیں ہوتا لیکن دائرہ سا بنا ہوا ہوتا ہے، مکمل نظر آ رہا ہوتا ہے، تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ کل چاند نظر آ گیا تھا۔ بس کل اگر آپ کو وہ 4 ذرائع سے چاند کی ثبوت نہیں ملا تو چاند ثابت نہیں تھا کل، آج ہی پھر پہلی ہوگی۔ ولا بتطوق الہلال یدل علی انہ للیلۃ سابقۃ، چاند کا دائرہ نظر آ رہا ہے مکمل، تو اس سے یہ دلالت نہیں ہوگی کہ پچھلی رات پہلی تھی۔ کما لا یثبت بحکم الحاکم الشرعی، حاکم شرعی، حاکم سے مراد حاکم شرعی ہے، مجتہد کے حکم سے بھی ثابت نہیں ہوگا۔ وَإِن لَمْ يُعْلَمْ خَطَأُهُ وَلَا خَطَأَ مُسْتَنَدِهِ، اگرچہ آپ کو علم نہ ہو، علم نہ ہو کا معنی ہوتا ہے آپ جاہل ہیں، کوئی پتہ ہی نہیں آپ کو، خطأ ولا خطأ مستند، اس کی غلطی کا علم نہیں ہے، ایک دفعہ اس کی غلطی کا علم ہے تو پھر تو کوئی قیمت ہی نہیں ہے اس کی، ایک دفعہ آپ غلطی سے جاہل ہیں، پتہ نہیں غلطی ہے اس کی غلطی نہیں ہے، غلطی ہے نہیں ہے مجھے کوئی پتہ نہیں ہے، اس صورت میں بھی حاکم شرعی کی بات سے چاند ثابت نہیں ہوگا۔ ولا خطأ مستند، اور آپ کو علم نہیں ہے اس کی دلیل، اس کی مستند جس پر اس نے اعتماد کر کے حکم جاری کیا ہے، اس کی خطا کا بھی علم نہیں ہے۔ جہالت کی صورت میں آپ جاہل ہیں خطا سے، تب بھی حاکم شرعی کے حکم سے ثابت نہیں ہوگا۔ ہاں اگر اطمینان آپ کے اندر آ گیا تو پھر وہ اطمینان کی وجہ سے ثابت ہو رہا ہے۔ نام اذا افاد حکم ہوا بھی ثبوت اندہ، حاکم شرعی کا حکم یا حاکم شرعی نے حکم جاری نہیں کیا لیکن اس کے یہاں ثابت ہو گیا ہے، یہ والی بات فائدہ دے رہے الاطمینان بالرؤیات فی البلاد، اس سے آپ کو اطمینان ہو رہا ہے کہ ہمارے ملک میں، ہمارے منطقہ میں چاند نظر آ گیا ہے۔ او فی ما بحکم البلد، یا بلد کے حکم میں آئے، وحدت افق، اسی افق میں آئے، چاہے دوسرا علاقہ ہے، دوسرا ملک ہے لیکن افق ایک ہے، تو وہاں نظر آئے اور آپ کا اور ان کا افق ایک ہے، تو آپ کو اگر مرجع کی بات پر اطمینان ہو گیا ہے تو پھر آپ کے ہاں ثابت ہو جائے گا۔ تو یہ اطمینان ہوا ہے آپ کو، نام اذا افادہ حکمہ و ثبوت اندہ، حکمہ و ثبوت الاطمینان بالرؤیا فی البلد او فیما بحکمہ ہی، اگر آپ کو اطمینان ہو گیا ہے اس کے حکم یا اس کے ہاں ثابت ہونے سے، تو اعتمدہ علیہ یا اعتمدہ علیہ، حکم مرجع یا ثبوت عند المرجع پر پھر اعتماد کیا جا سکتا ہے اور چاند کی پہلی شمار ہو جائے گی۔ اچھا، یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ دیکھا ہو چاند، دیکھا ہو، یہ آنکھ کے ساتھ دیکھا ہو، دوربین وغیرہ آلات کے ساتھ والے کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ وَيُعْتَبَرْ فِي الرُّؤْيَا، چاند دیکھنے میں یہ معتبر ہے کہ ان تکون بالعین غیر المسلحہ،
آنکھ کے ساتھ دیکھا اور جس آنکھ کے ساتھ کوئی آلات استعمال نہ ہوں. فلو روئے الہلال بالتلسکوپ، ٹیلیسکوپ کے ساتھ ہلال چاند دیکھا گیا ہے مثلا. ولم یمکن رؤیتہ بدون ہی، ٹیلیسکوپ کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے اس کا دیکھنا. تو لم یکفی فی دخول الشہر الجدید، یہ کافی نہیں ہے نیا مہینہ داخل ہونے کے لیے. اچھا، مسئلہ 1043 کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ گواہی مل جائے، دو عادل گواہی دے دیں، تو یہ گواہی کا ضروری نہیں ہے کہ حاکم شرعی کے ہاں یہ گواہی ثابت ہو. آپ کے ہاں ثابت ہو گئی ہے، گواہی دی ہے دو عادل بندوں نے، تو بھی آپ کی بس عید ہو گئی ہے. حاکم شرعی تک وہ گواہی نہیں پہنچی ہے یا کسی اور تک نہیں پہنچی ہے، جہاں جہاں پہنچی ہے وہاں ان کی پہلی ہو گئی ہے. لا تختص حجیت البینہ، لیکن بینہ کی جو شرائط ہیں وہ آگے میں بتاؤں گا، جو وہ ہونی ضروری ہے. لا تختص حجیت البینہ، بینہ کی حجیت مختص نہیں ہے. بینہ جو دو عادل گواہی دیں اس کی حجیت مختص نہیں ہے بالقیام عند الحاکم، کہ وہ حاکم شرعی کے پاس بینہ قائم ہو تو حجت ہوگی ورنہ نہیں ہوگی. بل کل من عالم بشہادتہا اول علیہا، جو بھی بینہ کی شہادت کو جانتا جائے گا اول علیہا، وہ کسی پر بھروسہ کر سکتا ہے. ولیکن ہاں، یہ اب شرائط آ رہی ہیں بینہ کی، کہ پہلی بات جو پچھلے مسئلے میں گزری ہے وہ یہ تھی کہ خود دیکھیں. یہ ہم نے اس وقت بھی آپ کو کہا تھا کہ آگے یہ میں بتاؤں گا، یہاں ذکر نہیں ہو رہی. تو پہلی شرط یہ ہے کہ گواہی دینے والے خود دیکھیں، یہ 3 شرطیں ہیں. دوسری شرط یہ ہے بینہ کی معتبر ہونے میں. دوسری شرط یہ ہے کہ آپ کو ان دیکھنے والوں، ان گواہی دینے والوں کے اشتباہ کا علم نہ ہو، جہالت ہو، پتہ نہیں اشتباہ ہوا ہے یا نہیں، آپ کو اشتباہ کا علم نہیں ہے، بس یہ شرط پوری ہے. اگر آپ کو علم ہے کہ اشتباہ ہوا ہے ان کو، تو پھر بینہ کسی کام کی نہیں ہے. آپ کو پتہ نہیں ہے بس کہ اشتباہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا. علم یا اطمینان اشتباہ کا آپ کے پاس نہ ہو، یہ علم یا اطمینان نہیں ہے. یہ دوسری شرط ہے بینہ کے معتبر ہونے میں. اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس بینہ کے آگے کوئی معارض بھی نہ ہو. معارض مثلا 2 گواہی دے رہے ہیں کہ دیکھا اور دوسرے 2 کہتے ہیں نہیں دیکھا، معارض بن گیا ایک بینہ دوسری بینہ کے. یا بینہ کی معارض نہیں بن رہی ہے، معارض حکمی ہو. معارض حکمی ہو تو بھی بینہ کی کوئی قیمت نہیں ہوگی. کیسے معارض حکمی؟ مثلا ایک جگہ پر 30 بندے ہیں جو چاند دیکھ رہے ہیں اکٹھے، سارے مسجد میں جو جمع ہوتے تھے، انہوں نے کہا کہ چاند دیکھتے ہیں پھر نماز مغرب پڑھیں گے. دیکھتے رہے، وہ 30 سب ہی کی نظر ٹھیک تھی، کوئی بھی نظر کا مسئلہ کسی کا نہیں ہے. ان میں سے 2 بندے ہیں جو عادل ہیں، انہوں نے کہا ہم نے دیکھا، اور باقی 28 جو ہیں انہوں نے کہا ہمیں تو نظر نہیں آیا. تو یہ 28 کی یہ والی بات کہ ہمیں نظر نہیں آیا ہے، ان کو نظر نہ آنا، وہ خاموش ہیں، ان کو نظر نہیں آیا ہے، انہوں نے کوئی مقابلے میں گواہی نہیں دیا ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں نظر نہیں آیا. تو یہ 28 کو نظر نہ آنا اور صرف 2 کو نظر آنا، چاہے یہ عادل بھی ہوں، تو یہ 28 بندے یا 15 بندے یا 10 بندے دوسرے جو ہیں یہ حکمی معارض بن جائیں گے. انہوں نے گواہی نہیں دیا لیکن ان کو نظر نہیں آیا ہے، تو یہ معارض حکمی بن جائیں گے. سارے ایک ہی جگہ دیکھ رہے تھے، اکٹھے ہی تھے مثلا، تو یہ معارض حکمی بن جائے گا. تو یہ معارض حکمی بھی نہ ہو. تو لہذا بینہ کے معتبر ہونے میں 3 باتیں، ایک تو خود دیکھا ہو، دوسرا آپ کو علم اور اطمینان اشتباہ کا نہ ہو، تیسرا کوئی معارض بھی موجود نہ ہو، چاہے معارض حکمی وہ بھی موجود نہ ہو، تب جا کے بینہ کی کوئی قیمت ہے. 3 باتیں ہونا ضروری ہے. ولیکن جو اعتبار بینہ کے میں معتبر یہ ہے کہ عدم العلم والاطمینان باشتباہہ، آپ کو بینہ کے مشتبہ ہونے کا، بینہ میں اشتباہ ہونے کا علم یا اطمینان نہ ہو، ایک یہ شرط. وعدم وجود معارض لشہادت یا ولو حکمن، اس شہادت کے مقابلے میں کوئی معارض نہ ہو، چاہے معارض حکمی ہی کیوں نہ ہو. حکمی کی مثال دے رہے ہیں، وہ واضح ہے کہ بینہ کے مقابلے میں نہ دکھنے پر بینہ آ جائے تو یہ تو معارض واضح ہے. حکمی کی مثال کمائدہ استعلا جماع کبیرہ من اہل البلد، ایک بڑی سی جماعت مثلا 30 بندے ہیں، انہوں نے
اہل بلد انہوں نے چاند دیکھنے کی کوشش کی ہے. فَإِذَا رُؤْيَةٌ مِّنْهُمْ عَدْلَانِ فقط ان میں سے 30 میں سے صرف 2 بندوں نے رویا کا 2 عادل بندوں نے رویات ہلال کا دعویٰ کیا کہ ہمیں نظر آیا ہے. تو یہ 28 بندوں کو نظر نہ آنا یہ معارض بن جائے گا، معارض حکمی. اور استحال جامن ایک گروہ نے ایک جمع لوگ تھے انہوں نے دیکھا، متعدد لوگوں نے دیکھا. ولم یجد رؤیۃ الا عدلان نہیں دعویٰ کیا رویات کا مگر صرف 2 عادل بندوں نے. ولم یراہ الاخرون اور دوسروں نے نہیں دیکھا. وفیہم عدلان جو ماثلان فی معرفہ اور انہی میں سے 2 اور عادل بھی ہیں جو جانتے تھے کس مقام پر چاند نظر آئے گا. وحدت النظر اور ان کی نظر بھی تیز تھی. تو یہ بھی بن جائیں گے، معارض بن جائے گا. ما فرض صفائل جوز سب کے لیے مطلب ہی صاف تھا. وعدم وجود ما یحتمل ان یکون مانعا رؤیتہما اور کوئی ایسی چیز بھی بادل وغیرہ غبار وغیرہ موجود نہیں تھا جو ان 2 کو نظر آنے کے سامنے مانع بن جائے. ان کے لیے مانع نہیں اور ان کے لیے مانع. تو یہ 2 بندوں کو نظر نہ آنا یہ بھی عادل ہیں، یہ معارض بن جائے گا. فإن مثل ذلك لا عبرۃ بشہادۃ البینہ جب اس طرح کا معارض موجود ہو تو پھر بینہ کی کوئی قیمت نہیں ہوگی. اچھا یہ مسئلہ جو پیش آتا ہے اشتراک فی الافق وحدت الافق ایک افق. سید سستانی فرماتے ہیں سید سستانی افق کے نظریہ کے قائل ہیں. اس کے مقابلے میں نظریہ ہے کہ دنیا میں کہیں بھی نظر آ جائے اور رات میں ان کا اشتراک ہو تو ادھر نظر آیا ہے تو جہاں جہاں رات ہے ابھی جہاں جس وقت وہ نظر آ رہا تھا چاند اس وقت جہاں جہاں بھی رات تھی وہاں چاند ثابت ہو گیا ہے. رات میں اشتراک ہو اور کسی ایک جگہ نظر آ جائے پوری رات میں، مثلا وہاں شام ہو رہی تھی اور یہاں اذان صبح سے پہلے مثلا آدھا گھنٹہ بھی رہتا ہے تو یہ رات میں اشتراک ہے. وہاں نظر آیا ہے تو یہاں مثلا امریکہ میں فرض کرو نظر آئے جہاں اور یورپ میں رات ہے ابھی تو امریکہ میں نظر آئے وہاں بھی ثابت اور یورپ میں بھی ثابت. یورپ میں نظر آیا ہے پاکستان میں ابھی رات ہے تو بس پاکستان میں بھی ثابت. یہ سید خوئی کا نظریہ جو تھا. سید سستانی اس طرح کے قائل نہیں ہیں. سید سستانی کہتے ہیں ہم افق والے نظریہ کے قائل ہیں کہ جہاں نظر آیا ہے ان کا اور آپ کے علاقے کا افق اگر ایک ہے تو یہاں آپ کے ہاں بھی چاہے آپ کے ہاں چاند نظر نہیں آیا لیکن ہم پہلی تاریخ بنا دیں گے. یہ افق سے کیا مراد ہے؟ وحدت الافق سے. وحدت الافق سے مراد یہ ہے کہ ایک جگہ نظر آنا دوسری جگہ نظر آنے کا مستلزم ہو، ضروری ہو وہاں بھی نظر آئے. تو پھر کیوں نظر نہیں آیا؟ کہا وہاں پر بادل تھے، وہاں پر غبار تھا، وہاں پر کم از کم سورج کی روشنی اتنی تھی کہ جو چاند کے نظر آنے سے معنی بن گئی ہے. اگر آج روشنی کم ہوتی تو معنی نہ بنتی. جس طرح کے دوسرے اسی افق والے دوسرے ملک میں نظر آ گیا ہے وہاں روشنی کم ہوگی جس کی وجہ سے نظر آ گیا ہے. تو ایک جگہ پہ چاند کا نظر آنا دوسری جگہ پر نظر آنے کو مستلزم ہو، ضروری قرار دیتا ہو تو یعنی ان کا پھر افق ایک ہے. جب افق ایک ہے تو ایک جگہ نظر آیا ہے تو دوسری جگہ جہاں نظر نہیں آیا وہاں بھی ہم عید کا حکم جاری کر دیں گے. یہ مطلب ہے وحدت الافق سے. اذا رؤی الہلال فی بلد کسی ملک میں چاند نظر آیا ہے کفا فی ثبوت فی غیرہ تو کافی ہے کہ وہ اس کے غیر دوسرے ملک میں بھی ثابت ہو جائے گا بشرطے کہ ما اشتراکہما فی الافق افق میں ان کا اشتراک ہو. کیا مطلب افق میں اشتراک کا؟ بمعنی یہ مطلب ہے کون الرؤیا الفعلیہ فی البلد الاول پہلے شہر میں تقدیری نہ فعلی رویات سامنے ان کو نظر آیا ہے وہاں پر رویا فعلیہ ایک بلد میں ملازماً للرؤیا فی البلد ثانی دوسرے میں بھی رویا چاند نظر آنے کی مستلزم ہو. پہلے میں نظر آنا ضروری قرار دیتا ہو دوسرے میں نظر آنے کا. وہ ایک دوسرے کے اتنے ساتھ والے ملک ہیں. یہ دوسرے میں بھی نظر آنا ضروری ہو لیکن کیوں نظر نہیں آیا؟ کسی معنی کی وجہ سے. دوسرے میں نظر آنا ضروری ہو لولا المانع اگر معنی نہ ہوتا
نظر آنے سے کوئی چیز مانے نہ ہوتی تو نظر آنا ضروری تھا اس دوسرے میں بھی۔ کون سی چیزیں مانے ہوتی ہیں؟ کامن صحابن بادل ہیں، او صحابن او غیمن، یہ دونوں ہی بادل ہیں، او جبل پہاڑ ہے، او ناو ذالک کا، یا اسی طرح غبار ہے، مطلب غبار آلود ہے، یا وہ جو سردیوں میں کوہر ہوتی ہے وہ ہے، یا مثلا سورج کی روشنی بہت زیادہ تھی اس علاقے میں اور جہاں نظر آیا وہاں کم تھی، حالانکہ افق ان کا ایک ہے، تو کسی وجہ سے بھی نظر نہیں آیا، افق ایک ہے تو ایک افق والے ملکوں میں چاند کی پہلی ہو جائے گی۔ اچھا، الفصل العاشر، 10ویں فصل جو ہے اس میں قضا کے احکام ہوں گے، اور کہاں فدیہ دینا ہے، کہاں قضا ہے اور فدیہ نہیں ہے، کہاں قضا اور فدیہ دونوں۔ فدیہ معذرتاً یہاں فدیہ سے مراد فدیہ تو تاخیر ہوگا، وہ فدیہ پیچھے ذکر ہو چکا ہے، قضا اور فدیہ دونوں جہاں تھے، وہ حاملہ جس کی ولادت قریب تھی نہیں رکھ سکتی تھی، وہ ذکر ہو چکا ہے۔ یہاں پر جو ہے نا فدیہ، وہ فدیہ تو تاخیر ہے، کہ مثلا ایک ماہ رمضان میں روزے کچھ رہ گئے تو اگلے ماہ رمضان تک آپ نے رکھ لیے تو آپ پر فدیہ تاخیر والا نہیں ہوگا، اور اگر اگلے ماہ رمضان تک نہ رکھے تو آپ پر فدیہ تو تاخیر ہوگا کہ آپ نے مؤخر کیے ہیں، وہ اس فدیہ کی بھی آگے بات آئے گی۔ اچھا، چند بندے ہیں جن پر قضا نہیں ہے، بچپن میں رہ جانے والے روزے، جنون پاگل یا بے ہوش جو ہے ان دونوں پر قضا نہیں ہوگی۔ ہاں، جنون اور بے ہوشی جس میں پہلے نیت تھی اور دن کو سیٹ ہو گئے ہیں تو ان کے بارے میں ان پر قضا کس صورت میں تھی، یہ ساری تفصیل پہلے درس جو کتاب صوم کا پہلا درس ہے اس میں گزر چکی ہے۔ یہاں جنون ہے، شروع میں نیت نہیں ہے اور دن کو بھی سیٹ نہیں ہوا ہے، مثلا ایک لمبے عرصے کا جیسے جنون ہوتا ہے، کومے میں جیسے بندہ پڑا ہے، یہ والا اغما مثلا، ان پر قضا نہیں ہے۔ اول کفر الاصلی، کافر اصلی جو ہے، ایک ہے مرتاد، پہلے مسلمان تھا اور مرتاد ہوا، اس پر قضا ہوگی۔ کافر اصلی پیدا ہی کافروں کے گھر ہوا ہے اور ابھی تک کافر ہے، اور پھر مسلمان ہوا تو پچھلے سالوں والے روزوں کی قضا نہیں ہوگی۔ لا یجب قضا ما فات زمان، یہ چار ہیں، ان پر قضا نہیں ہے۔ زمانہ صبا، بچوں کے جو سب بچپن میں رہ گئے ہیں ان کی قضا نہیں ہے۔ جنون اور اغما کی صورت میں بھی قضا نہیں ہے۔ والکفر الاصلی، اور چوتھا ہے کافر اصلی، ان پر بھی قضا نہیں ہے۔ الا اذا افاق المجنون او مغمى علیہ فی اثناء النہار، ہاں مجنون اور مغمى علیہ بے ہوش جو تھا وہ دن کو ٹھیک ہو گئے ہیں، 11 بجے 12 بجے 1 بجے 2 بجے مثلا ٹھیک ہو گئے ہیں۔ ما سب کی نیت، اور شروع میں نیت بھی تھی، مثلا پورے ماہ رمضان کی نیت تھی اور 15 کو پاگل ہوا ہے، 15 رمضان کو یا 15 کو بے ہوش ہوا ہے اس وقت۔ ولم جو ما سب کی نیت ولم یتم الصوم، اور بیدار جب ہو گیا ہے بے ہوش اور پاگل ٹھیک ہو گیا، ان کی نیت بھی تھی اور انہوں نے روزہ نہیں رکھا، آج پورا نہیں کیا، تو فإنه يلزم القضاء، ان پر قضا ضروری ہوگی، اس کے مطابق جو مسئلہ 970 میں گزر چکا ہے، وہی جو شروع میں آیا تھا کہ کہاں قضا ہوگی، کہاں قضا اور ادا دونوں کام کرنے ہیں، یہ وہاں گزرا تھا۔ جنون اور اغما میں بات آئی تھی، اغما یعنی اختیاری تھا، بے ہوشی اختیاری تھی، بے ہوشی بغیر اختیار کے تھی، وہاں دیکھیں ساری تفصیل۔ اچھا، اس تفصیل کے علاوہ جنون اور اغما والے پر قضا نہیں ہے، باقی ان 4 بندوں کے علاوہ جو بھی ہے ان پہ قضا ہے۔ اب وہ ذکر کر رہے ویجب قضا ما فات لغیر ذالک، ان 4 اسباب کے علاوہ جو رہ گئے ہیں روزے تو ان میں قضا ہوگی۔ مرتد ہے، حیض کی حالت میں رہ گئے ہیں، نفاس کی حالت میں، نیند میں، ساکر، اپنا نشا ہے، او مرض میں رہ گئے ہیں، ان کی قضا ہے۔ ہاں، جو مریض ہے ماہ رمضان میں پھر سارا سال اگر ماہ رمضان تک مریض رہا، اس کے بارے میں آگے آ رہا ہے کہ اس پر قضا نہیں ہے، اس پر فدیہ ہوگا، وہ آگے آ رہا ہے۔ اسی طرح وَإِذَا راجع المخالف، و سنی جو ہے وہ پلٹا الی مذہبنا شیعہ ہو گیا ہے، یاجب علیہ قضا ما فاتہ، اس پر واجب ہے جو اس کے روزے رہ گئے تھے، اپنے اس وقت جب سنی تھا رہ گئے تھے تو ان کی قضا ہے۔ اما ما اتا به علی وفق مذہب، جو اپنے مذہب کے مطابق انجام دے چکا ہے،
اولا وفق مذہبنا، یا ہمارے مذہب کے مطابق انجام دے چکا ہے، ماتمشی قاصد القربہ مینو، قاصد قربہ بھی اس نے کر لیا تھا جب ہمارے مذہب کے مطابق انجام دے رہا تھا، قاصد قربات کے ساتھ رکھے ہیں تو وہ والے ٹھیک ہیں، فلا یاجب قضا والے، ان کی قضا واجب نہیں ہے۔ 1046 مسئلہ کہ وقت ختم ہو گیا ہے، یعنی آج آپ روزے کی حالت میں اور آپ کو شک ہے کہ کل میں نے روزہ رکھا تھا یا نہیں رکھا تھا، تو موقت جو واجب موقت ہے اس کا وقت جب ختم ہو جائے، وقت کے ختم ہونے کے بعد جب شک ہوتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا تھا یا نہیں کیا تھا، یا نماز کے بارے میں مثلا شک ہے، صبح کی نماز کے بارے میں ظہر کے وقت شک ہو رہا ہے کہ صبح کی نماز پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی، تو یہاں پر قضا واجب نہیں ہوتی۔ اسی طرح روزے میں بھی ہوگا کہ جب وقت گزر گیا ہے تو اب آپ پر شک ہے کہ کل روزہ رکھا تھا کہ نہیں رکھا تھا، تو اس روزے کی قضا واجب نہیں ہے۔ اذا شکا فی اداء الصوم فی الیوم الماضی، شک ہے کہ کل روزہ رکھا تھا یا نہیں رکھا تھا، بنا علی الادا، تو یہ بنا رکھے گا کہ میں نے رکھا تھا، قضا واجب نہیں ہے۔ اور ایک اور مسئلہ ہے، اذا شکا فی عدد الفائت، اس کو یہ پتہ ہے کہ کچھ روزے میرے رہ گئے تھے، کچھ روزے، لیکن تعداد میں شک ہے کہ 10 تھے کہ 15 تھے، تو ہمیشہ عقل پر بنا رکھی جاتی ہے اور اکثر سے برات جاری کیا جاتا ہے۔ عقل و اکثر کا شک ہے، غیر ارتباطی ہے، تو یہاں اکثر سے برات جاری ہوگی۔ کیا قضا میں فوریت شرط ہے کہ فوراً رکھے جائیں؟ کا فوریت شرط نہیں ہے، آنے والے ماہ رمضان سے پہلے رکھنا احتیاط مستحب ہے۔ اگر کوئی نہ رکھے تو اس پر فدیہ ہوگا۔ اس مسئلے سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ وہ گناہ گار نہیں ہوا ہے، نہیں رکھے ہیں اس نے تو فدیہ ہے، اس پر گناہ گار نہیں ہوا ہے، فوریت شرط ہی نہیں ہے۔ اسی طرح ترتیب بھی شرط نہیں ہے کہ یہ مثلاً جو قضا روزہ رکھ رہا ہوں یہ ماہ رمضان 2019 والا ہے اور 2018 والا میں بعد میں رکھوں گا، تو کر سکتا ہے اس طرح، یا 2018 والا پہلے رکھے اور 19 والا بعد میں رکھے، اس طرح جیسے کرنا چاہے قضا روزے ادا کرے، ترتیب نہیں ہے۔ اور یہ تعین بھی نہیں ہے کہ یہ کون سے سال والا ہے اور یہ کون سے سال والا ہے، تعین بھی نہیں ہے، ترتیب بھی نہیں ہے۔ لا یاجب الفور فی القضاء، قضا واجب فوری نہیں ہے۔ وَإِنْ كَانَ الْعَوَدْ اسْتِحْبَابًا عدم تاخیر قضا صوم شہر رمضان من شہر رمضان الثانی، اگرچہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ ماہ رمضان کے روزے اگلے ماہ رمضان تک مؤخر نہ کیے جائیں، ماہ رمضان سے پہلے پہلے رکھ لیے جائیں۔ وَإِنْ فَاتَتْ أَيَّامٌ مِّن شَهْرٍ وَاحِدٍ لا یاجب علیہ تعین والا ترتیب، ایک مہینے کے چاند روزے رہ گئے ہیں تو اس پر یہ تعین ضروری نہیں ہے کہ یہ 12واں روزہ جو رہا تھا یہ اس کی قضا ہے، یہ 13واں جو رہا تھا یہ اس کی قضا ہے، یہ 15واں جو رہا تھا اس کی قضا ہے، ایسے تعین واجب نہیں ہے، ولا ترتیب، اور ترتیب بھی واجب نہیں ہے، 15واں پہلے رکھ سکتا ہے اور جو 12واں رہ گیا تھا وہ بعد میں رکھ رہا ہے۔ وَإِنْ عَيَّنَ لَمْ يَتَعَيَّنْ، اگر یہ تعین کرے بھی صحیح تو فضول ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، اس طرح تعین نہیں ہوگی۔ إِلَّا إِذَا كَانَ لَهُ أَثَرٌ، ہاں جب کوئی اس کا فائدہ ہو تعین کرنے کا، کہ اس نے فرض کرو منت بانی ہوئی تھی کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں 12ویں روزے کی قضا فلاں دن رکھوں گا، تو اب تعین کرنی پڑے گی، وہ کام ہو گیا ہے اور وہ دن آ گیا ہے، تو منت پوری کرنے کے لیے اب 12ویں کی قضا ہی کرے، کسی اور کی نہ کرے، تو یہاں فائدہ ہے، پھر یہاں تعین کرے گا۔ وَإِذَا كَانَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ مِّن شَهْرِ رَمَضَانَ سَابِقٍ وَمِن لَاحِقٍ لَمْ يَجِبْ التَّعْجِيلُ، یہ تو ایک مہینے والوں میں ہم نے تعین کہا نہیں ہے، حتیٰ اگر 2019 کے، 2018 کے، کچھ 2017 کے ہیں، تب بھی آپ کے اوپر مثلاً 15 روزے ہیں، 5 ایک سال کے، 5 دوسرے کے، 5 تیسرے کے، آپ 15 روزے رکھ دیں، یہ تعین نہ کریں کہ یہ 17 والا ہے، یہ 2018 والا ہے، یہ 2019 والے ہیں، یہ تعین ضروری نہیں ہے۔ کما لا یاجب ترتیب، جس طرح ترتیب بھی ضروری نہیں ہے، 2019 والے پہلے رکھ لیں اور 2018 والے 17 والے بعد میں رکھیں۔ فیجوز قضاء لاحق قبل سابق، لاحق کی قضا پہلے رکھ لے، سابق کی بعد میں رکھ لے، ٹھیک ہے۔ ویجوز الاکثر، اس کا الٹ بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں اگر ایسے ہو کہ بھائی 2019 اب 2020 چل رہا ہے نا، 2019 والے قضا روزے اگر آپ کے مثلاً 3 روزے باقی ہیں
تو آپ اور ادھر سے شعبان کے بھی 3 دن رہ گئے ہیں، اس کے بعد تو نیا رمضان آ رہا ہے، تو 2018 والے آپ بہتر یہ ہے کہ آپ نہ رکھیں، 2019 والے رکھیں، تاکہ 2019 کا جو فدیہ ہے اس سے بھی بچ جائیں گے اور احتیاط مستحب پہ بھی عمل ہو جائے گا۔ نام اذا تضیع کا وقت اللہ جو بعد والا ہے 2019 والا مسئلہ، ان قضا روزوں کا وقت تنگ ہو گیا ہے۔ بے مجیء شاہ رمضان، اس سال سے آگے ماہ رمضان آ رہا ہے، شعبان کی آج مثلا 26 ہے، تو فلاوات الاولا قضاء اللہ ہے کہ آپ 2019 والے رکھنا ہی بہتر ہے۔ وَإِن نواز سابق، اگر آپ 2018 والے رکھنا چاہتے ہیں تو صح سامو، روزہ آپ کا 18 والا بھی صحیح ہوگا۔ وواجبت علیہ الفدیہ، ہاں فدیہ تاخیر دینا پڑے گا، فدیہ تاخیر ہر روزے کا ایک مد ہوتا ہے جو آگے آ جائے گا۔ یہ جہاں ختم، اب ہے والد کے قضا روزے، نہ عفواً والد کے قضا روزے بعد میں آ رہے ہیں۔ اب ہے کہ مسئلہ 1048 کہ آپ کے اوپر قضا روزے بھی ہیں اور اس کے علاوہ بھی واجب روزے ہیں، مثلاً کفارہ والے، تو کیا ترتیب یہاں ہے کہ پہلے قضا والے رکھے جائیں پھر کفارہ والے، یا پہلے کفارہ والے پھر کا کوئی ترتیب نہیں ہے، واجب روزوں میں کوئی ترتیب نہیں ہے۔ یا اجارے والے ہیں تو آپ اجارہ والے رکھ سکتے ہیں پہلے اور قضا والے بعد، یا اپنی قضا پہلے رکھ لیں اجارہ والے بعد، کوئی ترتیب واجب نہیں ہے۔ ہاں ایک چیز سے منع کریں گے کہ جب آپ پر اپنے قضا روزے ہیں، اپنے قضا، تو آپ مستحب روزے نہ رکھیں، چاہے اس مستحب روزے کی منت ہی مان رکھی ہو، جو ذاتی طور پر مستحب ہے، منت کی وجہ سے واجب ہوا ہے نا، تو آپ پہلے قضا رکھیں اور یہ والے بعد میں رکھنا مستحب روزے، چاہے ان کی منت بھی مان رکھی ہو، کیونکہ مستحب روزہ قضا کے ہوتے ہوئے مستحب روزہ آپ کا ٹھیک ہی نہیں ہوگا، تو چاہے منت بھی ان کی مان رکھی ہو تب بھی بعد میں رکھیں، وہ ذاتی طور پر مستحب ہے، منت نے ان کو واجب کیا ہے تب بھی بعد میں رکھیں۔ لا ترتیب بین صوم القضا وغیرہ من اقسام صوم الواجب، ترتیب نہیں ہے قضا والے اور اس کے علاوہ کوئی اور واجب روزہ ہے بالاصل جو ذاتی طور پر واجب ہے، کا صوم الکفارہ، جیسے کفارہ والے جو بھی پہلے رکھنا چاہیں رکھ سکتے۔ اب الواجب بالعرض اذا کان فریضۃ بالاصل، یا ایک روزہ ذاتی طور پر فریضہ تھا اور آپ پر واجب ہوئے ہیں کسی سبب کی وجہ سے، عارض کی وجہ سے آپ پر واجب ہوئے ہیں، مثال سے دیکھیں کا قضا صوم شہر رمضان عن الغیر بالاجارہ، غیر کے روزے ہیں جو ذاتی طور پر واجب تھے اس پر، اور آپ پر واجب ہوئے ہیں بالعرض اجارہ کی وجہ سے، یہاں بھی آپ جو بھی پہلے رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں، ماہ رمضان والے رکھیں اپنے یا اجارے والے رکھیں، فلاح تقدیم ایہما شاء، جو بھی آپ چاہیں پہلے رکھ سکتے ہیں۔ اما اذا لم یکن فریضہ بالاصل، ایسے واجب بالعرض ہیں، منت کی وجہ سے واجب ہوئے ہیں، اصلی طور پر وہ واجب نہیں ہیں، یعنی اصل میں وہ مستحب ہیں، تو یہ رکھنا ہی ٹھیک نہیں ہے۔ کا صوم ناظر تطوع، صوم ہے ناظر کا ہے اور تطوعاً رکھنے والا ہے، یعنی مستحب مندوب روزہ ہے، تطوع مندوب روزے کو کہتے ہیں، تو اس روزے کو اگر آپ نے رکھا اور آپ پر اپنی قضا بھی ہے تو فلا یصح ممن علیہ قضا شہر رمضان، جس پر اپنی ماہ رمضان کی اپنی ہو اس کا یہ مستحب روزہ، چاہے ناظر کی وجہ سے عارضی طور پر واجب بھی بن چکا ہے، یہ مستحب روزہ اصلی طور پر جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہوگا، جیسا کہ پیچھے پہلے بھی گزر چکا ہے۔ اور اگر آپ پر اجارہ والے ہیں تو پھر یہ مستحب روزہ رکھ سکتے ہیں، چاہے اس کی منت نہ بھی مانی ہوئی ہو تب بھی سیاح سستانی کے ہاں مستحب روزہ رکھا جا سکتا ہے، اجارہ والوں کے ہوتے ہوئے بھی، چاہے وہ مستحب منت اس کی نہ بھی مانی ہو۔ اچھا، ایک بندہ ہے کہ جس کے چند دن ماہ رمضان کے روزے رہ گیا کسی مرض کی وجہ سے، مثلاً آخری عشرے میں وہ مریض تھا، پھر عید آئی، عید کے وقت بھی مریض، عید کے بعد بھی مریض، اور اسی مرض میں وہ فوت ہو گیا ہے، یعنی مرض نے اس کو قضا انجام دینے کا موقع نہیں دیا ہے، تو جس کو مرض قضا انجام دینے کا موقع نہ دے تو
اس کی قضا روزے رکھنا واجب نہیں ہے، کیونکہ قضا اس کے رکھے جاتے ہیں جس کو موقع ملا ہو اور اس نے نہ رکھے ہوں، اس کو تو موقع ہی نہیں ملا ہے۔ اذا فاتح شہر رمضان و بعض بمرض، مرض کی وجہ سے پورا ماہ رمضان رہ گیا ہے یا کچھ دن روزے رہ گئے ہیں، واستمر بالمرض الى شہر رمضان الثانی، اذا فات ومات قبل ان یبرا، اور مر گیا ہے قبل اس کے کہ اس مرض سے شفا پاتا، مر گیا ہے تو لم تقضا عنہ، اس کے قضا کروانا واجب نہیں ہے، اس کے قضا نہیں کروائیں گے، کیونکہ اس پہ قضا واجب ہی نہیں ہوئے ہیں، فوت ہوئے ہیں لیکن تمکن ہی نہیں ہوا ہے کہ قضا اس پہ واجب ہو۔ قضا اذا فاتح بحیض او نفاس ماتت فیہ، روزے حیض نفاس کی وجہ سے خاتون کے رہ گئے ہیں اور اسی میں وہ مر بھی گئی ہے، تو یہ جو رہ گئے ہیں ان کے پر تمکن ہی نہیں ہوا قضا انجام دینے کا۔ او بعد ما طہرت قبل مضی زمان یمکن القضاء فیہ، یا حیض نفاس سے پاک ہوئی لیکن اتنا تمکن، اتنا زمانہ نہیں گزرا کہ جس میں وہ قضا رکھتی، عید کے دن ہی فوت ہو گئی ہے، صاف ہوئی عید کے دن اور دوسرے اسی دن مثلا شام کے وقت رات کو، اگلی رات کو فوت ہو گئی ہے، تو اس کو تمکن ہی نہیں ہوا ہے قضا رکھنے کا، تو اس کے بھی اس پر اس کے قضا بھی رکھوانا ضروری نہیں ہے، یعنی قضا ہے ہی نہیں، ان کے نہیں رکھوائے جائیں گے۔ اچھا، اب مسئلہ آ رہا ہے کہ ایک بندہ ماہ رمضان میں مریض تھا اور یہ فدیہ کا مسئلہ آ رہا ہے کہ فدیہ اور قضا دونوں کا ہے، اور کا فقط فدیہ ہوگا، فدیہ تو تاخیر کی بات ہو رہی ہے، مؤخر کرنے کی بات ہو رہی ہے، کہ ایک بندہ ماہ رمضان میں مریض ہے اور اس کی مرض باقی رہی اگلے ماہ رمضان تک، تو اس کو نہ ادا پہ تمکن ہوا نہ قضا پہ تمکن ہوا، تو اس پہ تو ہے ہی فدیہ، اس پہ فقط فدیہ، اس پہ قضا نہیں ہے، یہ پہلا بندہ، اور اس کو ہم فدیہ تو تاخیر بھی نہیں کہہ سکتے، اس کی تکلیف ہی فدیہ ہے، یہ تو علیحدہ ہو گیا یہ بندہ۔ دوسرا ہے جس کے ادا روزے مرض کی وجہ سے رہ گئے تھے اور قضا جو ہے مرض کے علاوہ کوئی اور عذر اس کو لائق ہو گیا جس کی وجہ سے وہ قضا نہیں انجام دے سکا، تو اس نے ماہ رمضان، اگلے ماہ رمضان تک وہ قضا انجام نہیں دے سکا کسی اور عذر کی وجہ سے، تو اس نے قضا رکھنی ہے، یہ دوسرے ماہ رمضان کے بعد پچھلے روزوں کی قضا بھی رکھنی ہے، اور احتیاط واجب بنا پر اس نے فدیہ بھی دینا ہے۔ یہ دو بندے ہو گئے، تیسرا اور چوتھا انشاءاللہ آگے پڑھتے ہیں۔ اذا فاتہ شہر رمضان او بعد، رمضان پورا یا بعض رہ گیا ہے بمرض، کسی مرض کی وجہ سے، اور استمر بالمرض الی شہر رمضان ثانی، دوسرے ماہ رمضان تک وہ مرض باقی ہے، ساقط قضا، اس سے قضا ہی ساقط ہے، فقط فدیہ ہوگا، وتصدق عن کل یوم بمد، اس نے ہر دن کا ایک مد دینا ہے، اور یہ مد دینے ہوں گے، پیسے نہیں چلتے، ولا یجزی القضاء عن التصدق، اور قضا جو ہے رکھ رہا ہے تو یہ کافی نہیں ہوگی، فدیہ دینا پڑے گا، یہ پہلا بندہ۔ اما اذا فاتہ بعذر غیر المرض، ماہ رمضان کے ادا روزے رہ گئے اس کے، عفواً ماہ رمضان کے ادا مرض کی وجہ سے رہے تھے، اما اذا فاتہ قضا جو ہے نا وہ نہیں انجام دے سکا بعذر غیر المرض، کسی اور عذر، مرض کے علاوہ کسی اور عذر کی وجہ سے قضا انجام نہیں دے سکا، تو واجب القضاء و تاجب الفدیہ علی العوت لزوما، اس پر قضا بھی واجب ہے اور فدیہ بھی واجب ہے، یہ دو بندے ہو گئے۔ تیسرا بندہ ادا روزے ماہ رمضان کے اس کے رہ گئے تھے کسی ایسے عذر کی وجہ سے جو مرض نہیں ہے، مرض کے علاوہ کسی اور عذر، مثلا سفر، اس کی وجہ سے رہ گئے تھے، اور قضا اس نے انجام دینے تھے تو اس نے سستی کی، قضا انجام دیا ہی نہیں ہے، تو اس پر قضا بھی ہوگا اور فدیہ بھی ہوگا۔ اما اذا فاتہ معذرتاً، یہ ہم بعد والے مسئلے میں داخل ہو گئے، ابھی اسی پہلے کو پڑھیں، اس میں ایک لائن رہ گئی ہے، وقضا اذا کان سبب الفوت المرض، مسئلہ 1050 کی ایک لائن رہ گئی ہے، اس کی ہم ایک دو تیسری لائن سے پھر پڑھ رہے ہیں۔ اما اذا فاتہ بعذر غیر المرض واجب
القضاء و تاجب الفدیہ تو ایضاً، اس لائن میں آئے کہ اس کے ادا اور قضا دونوں کسی عذر، ایسے عذر کی وجہ سے رہے تھے جو مرض نہیں تھی، یعنی ادا بھی مرض کے علاوہ اور قضا بھی مرض کے علاوہ عذر کی وجہ سے رہ گئے، تو اس پر قضا اور فدیہ دونوں واجب ہوں گے علاوت، قضا واجب ہے اور فدیہ احتیاط واجب، احتیاط لازم بنا پر واجب ہے، یہ دو بندے ہو گئے۔ وَقَضَا اِذَا كَانَ سَبَبُ الْفَوْتِ الْمَرَض، یہ وہ بندہ جس کا ہم نے پہلے خلاصے میں ذکر کیا کہ ایک بندے کے ادا جو ہے وہ مرض کی وجہ سے رہ گئے ہیں، وَكَانَ الْعُذْرُ فِي التَّأْخِيرِ السَّفَرِ، اور اس کا جو تاخیر قضا جو رہ گئے ہیں اگلے ماہ رمضان تک، یہ سفر کی وجہ سے رہ گئے ہیں، ادا مرض کی وجہ سے اور قضا سفر کی وجہ سے، تو اس پر بھی دونوں چیزیں ہیں، قضا بھی اور احتیاط واجب بنا پر فدیہ بھی ہے۔ وقضا العکس، اس کا الٹ ہوا ہے کہ ادا سفر کی وجہ سے رہ گئے تھے اور قضا مرض کی وجہ سے رہ گئے ہیں، تو یہاں پر بھی قضا واجب ہے اور فدیہ احتیاط لازم بنا پر ہے۔ تو یہ اس مسئلے میں ایک قسم کی 4 صورتیں ذکر ہوئی ہیں، 4 صورتیں ذکر ہوئی ہیں۔ ادا قضا دونوں مرض کی وجہ سے رہ گئے تھے تو فقط فدیہ ہے، ادا قضا دونوں مرض کے علاوہ کسی اور عذر کی وجہ سے رہ گئے ہیں تو فدیہ اور قضا واجب ہے اور فدیہ احتیاط واجب۔ اور پھر ہے کہ ادا مرض کی وجہ سے اور قضا کسی عذر کی وجہ سے، سفر مثلا، تو یہاں بھی دونوں ہیں فدیہ احتیاط واجب، یا اس کا الٹ ادا سفر کی وجہ سے اور قضا مرض کی وجہ سے، تو یہاں بھی دونوں ہیں قضا اور فدیہ، لیکن فدیہ احتیاط واجب بنا پر، یہ مسئلہ ختم۔ ایک بندے کے ادا رہ اب مسئلہ 1051، ایک بندے کے ادا رہ گئے ہیں مرض کے علاوہ کسی اور عذر کی وجہ سے اور قضا نہیں رکھے سستی کی وجہ سے، تو اس پر فتویٰ ہے، یہاں احتیاط واجب نہیں ہے، یہاں فتویٰ ہے قضا اور فدیہ دونوں ہیں۔ اور اذا فاتہ، اس کو پڑھ لیں، اذا فاتہ شہر رمضان او بعض ہی، ماہ رمضان سارا یا بعض اس کے رہ گئے ہیں، لعذر، کسی عذر کی وجہ سے مرض کے علاوہ، وأخر القضاء الى شہر رمضان الثانی، اور اس نے اگلے ماہ رمضان تک قضا کو مؤخر کیا، نہیں رکھا، ما تمکن منہ، یہ قادر تھا روزہ رکھنے پر، قضا رکھنے پر قادر تھا، نہیں رکھے، عازما علی التاخیر، خود تاخیر کے ارادے سے مؤخر کر دیے ہیں، او متسامحا، یا متحامنا، سستی کرتے ہوئے، تو واجب القضاء والفدیہ مان، اس پر قضا و فدیہ دونوں ہیں۔ تو یہ عذر مثلا سفر ہے اس کا، اور قضا نہیں رکھے سستی کی وجہ سے، تو اس پر دونوں ہیں۔ ایک اور بندہ ہے جس کا عذر یہی ہے مرض کے علاوہ، سفر کی وجہ سے مثلا رہ گئے تھے، ادا روزے سفر کی وجہ سے رہ گئے تھے، اور قضا جو ہے سستی نہیں کی ہے، قضا نہیں رکھ سکا کسی عذر کی وجہ سے، تو اس پر بھی قضا اور فدیہ دونوں ہوں گے۔ وہکذا اذا کان عازما علی القضاء قبل مجیء شہر رمضان الثانی، ادا سفر کی وجہ سے مثلا رہ گئے ہیں یا کسی اور عذر کی وجہ سے، سفر نہ رکھیں کیونکہ سفر کی بات ہو گئی ہے پیچھے، اس میں احتیاط واجب تھی، سفر کے علاوہ کوئی اور عذر ہے جس کی وجہ سے اس کے ادا رہ رہے ہیں، سفر کے علاوہ کوئی عذر رکھیں جس کی وجہ سے اس کے ادا جو ہے وہ رہ گئے ہیں، اور قضا نہیں رکھ سکا کسی عذر کی وجہ سے، چاہے وہ عذر مرض بھی ہو، تو یہاں پر بھی دونوں ہوں گے۔ ہاکذا اذا کان عازما علی القضاء، قضا کا اس کا ارادہ ہے، ادا رہ گئے تھے کسی عذر کی وجہ سے، قضا کرنے کا ارادہ ہے قبل مجیء شہر رمضان، فاتفق طلوع العذر، اتفاقاً کوئی عذر آ گیا ہے جس نے نہیں رکھنے دیے ہیں، تو یہاں پر بھی دونوں ہوں گے قضا اور فدیہ۔ ولا فرق فی ذلک بین المرض وغیرہ من الاعذار، کوئی فرق نہیں ہے جو اتفاقی عذر ہے، وہ مرض ہو یا مرض کے علاوہ اتفاقی عذر جو بھی ہو گیا ہے، تو اس نے قضا اور فدیہ دونوں ہیں۔ اب جتنے بھی ہم یہ پڑھ رہے ہیں ہر جگہ پہ قضا اور فدیہ دونوں آ رہے ہیں، کبھی احتیاط واجب بنا پر فدیہ آ رہا ہے، کبھی فتوی کی بنا پر، نہیں آئے ہیں دونوں تو صرف پہلے بندے میں جس کی ادا قضا سارے مرض کی وجہ سے رہ گئے تھے، اس کی مرض ماہ رمضان میں شروع ہوئی اور اگلے ماہ رمضان تک چلی گئی، تو اس پر فقط فدیہ تھا، باقی ہر جگہ فدیہ کے ساتھ قضا بھی آ رہی ہے۔
اچھا، ایک اور بندہ ذکر کر رہے ہیں کہ جس کے ادا رہے ہیں بغیر کسی عذر کے، کوئی عذر بھی نہیں، ادا روزے نہیں رکھے، اور قضا اس نے نہیں رکھے، اس کے پاس اس قضا نہیں رکھ سکا کسی عذر کی وجہ سے، یا قضا بھی بغیر عذر کے نہیں رکھے، تو ایسے بندے پر بھی قضا بھی ہے اور احتیاط واجب بنا پر فدیہ بھی ہے۔ اور جو روزہ نہ رکھا ہی نہیں ہے ایک بندہ روزہ رکھتا ہے لیکن درمیان میں نیت خراب کر دیتا ہے، تو اس پر قضا ہوتی ہے، کفارہ نہیں ہوتا، پیچھے گزر چکا ہے کہاں کفارہ ہوتا ہے، کفارہ نہیں ہوتا۔ ایک بندہ جس نے رکھا ہی نہیں ہے، روزہ رکھا ہی نہیں ہے، تو ہم نے پیچھے بھی کہا تھا کہ اس میں کفارہ بھی ہوتا ہے، تو یہاں پر اس کو ذکر کر رہے ہیں، مسئلے کے آخر میں اشارہ ہوگا کہ ایک بندے نے روزہ رکھا ہی نہیں ہے اور پھر قضا بھی اگلے ماہ رمضان تک انجام نہیں دی، چاہے کسی عذر کی وجہ سے، تو اس پر قضا بھی ہے، اس پر تاخیر کا فدیہ بھی ہے، اور جان بوجھ کر روزہ نہیں رکھا ہے کہ بغیر کسی عذر کے، تو اس پر کفارہ بھی ہوگا جو گزر چکا ہے، ماہ رمضان روزہ توڑنے کا کفارہ جو تھا۔ اذا فاتہ شہر رمضان او بعض ماہ رمضان اس سے رہ گیا یا بعض روزے لا لعذر بغیر کسی عذر کے، ایسے روزے نہیں رکھے ہیں۔ ولم یقض الی شہر رمضان ثانی، اگلے ماہ رمضان تک قضا بھی نہیں کیا، لیا یہ سبب امکان، کسی بھی سبب سے عذر و غیر عذر قضا انجام نہیں دیا، واجب علیہ القضا، قضا واجب ہے، وقضا الفدیہ تو ایضا علامت العظوم نیتی اللہ زمینہ پر فدیہ بھی ہے۔ وَإِذَا كَانَ فَوْتُهُ بِالْإِفْطَارِ فِيهِ مُتَعَمِّدًا، ماہ رمضان میں اس نے جو فوت کیے تھے نہ رکھ کر، متعمداً جان بوجھ کر تھا، تو تاجب کفارۃ الافطار ایضاً، نہ رکھنے کا کفارہ بھی اس پر ہے۔ تو کفارہ کے اسباب ہو گئے، اب چھ صورتیں ہو گئیں کفارہ کی: اکل، شرب، جماع، استمناء، بقاء علی الجنابہ او الحیض او النفاس، جو صبح کو جان بوجھ کر غسل نہیں کیا تھا یا تیمم نہیں کیا تھا، اور چھٹا سبب یہ ہے کہ روزہ ہی نہیں رکھا ہے، تو ان پر کفارہ بھی ہے۔ اچھا، ایک بندہ مریض ہے اور کئی سالوں سے مریض ہے، تو اس پر فدیہ ہوگا، قضا نہیں ہے۔ ایک ماہ رمضان سے دوسرے ماہ رمضان تک مرض رہتی تو قضا نہیں ہے، جس کے تو 4 سال ہو گئے ہیں، 4 سال یہ چوتھا ماہ رمضان داخل ہوا اور یہ مریض ہے، تو پچھلے 3 ماہ رمضان جو گزر چکے ہیں ان کے فدیے ہیں۔ اور ایسے نہیں ہوگا کہ وہ فدیہ کا کوئی تکرار نہیں ہے، ایک ماہ رمضان کا فدیہ دیا ہے تو بس اس ماہ رمضان کا فدیہ پھر نہیں آئے گا، دوسرے کا دیا ہے تو بس پھر نہیں آئے گا، تیسرے کا پھر نہیں آئے گا۔ اذا استمر المرض 3 رمضانات، 3 رمضان مرض رہی، چوتھے میں یہ داخل ہوا ہے، 3 پورے ماہ رمضان اس نے مرض میں گزارے ہیں، واجبت الفدیہ مرتن الاول، پہلے ماہ رمضان کا ایک فدیہ ہوگا، مرتن للثانی دوسرے کا ہوگا، وہکذا ان استمر الی 4 رمضانات، چوتھے رمضان تک گیا تو تیسرے کا بھی فدیہ دینا ہوگا، فتاجب مرتن ثالثہ للثالث، تیسرے ماہ رمضان کا پھر تیسرا فدیہ بھی دینا ہوگا، وہکذا اسی طرح مرض چلتی رہی تو وہ آگے فدیہ دیتا رہے گا۔ ولا تتکرر الکفارہ لشہر الواحد، ایک مہینے کا کفارہ میں تکرار نہیں ہوگا کہ اس دفعہ بھی ہے اور اگلی دفعہ بھی ہو، یعنی ایک دفعہ جس کا دے چکا ہے پھر اس کا دوبارہ نہیں دینا ہوگا۔ اس طرح کیا ہو سکتا ہے کہ ایک ہی فقیر کو ہم 4 سالوں کا فدیہ دے دیں، ہر سال کے مثلا 22.5 کلو تقریباً بنتے ہیں، تو ہر سال کے 22.5 کلو، 4 سالوں کے کوئی 82 کلو، ہم 82 سے بھی زیادہ، 4 سالوں کے 90 کلو، 90 کلو جو ہے ہم ایک ہی بندے کو دے سکتے ہیں۔ یہاں پر تعداد معین نہیں ہے فقراء کی، جہاں معین ہوتی ہے 60 مسکین کو، 10 مسکینوں کو، وہاں پورے مسکین کیے جاتے ہیں اور ہر مسکین کو ایک مد دیا جاتا ہے۔ یہاں پر آپ ایک ہی فقیر کو 4 سالوں کا بھی کفارہ دے سکتے ہیں۔ یجوز اعطاء فدیات ایام عدیدہ من شہر واحد، ایک ہی دن کے متعدد دنوں کا فدیہ، یا من شہور، کئی مہینوں کا فدیہ دے سکتے ہیں، الی فقیر واحد، ایک ہی فقیر کو دے سکتے ہیں۔ اچھا، یہاں ٹھہر جاتے ہیں، پھر اس کو اگلے درس کے ساتھ ملائیں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔